حاضرین محفل، تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی رب العالمین کے لیے۔ درود و سلامتی ہے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات اور اللہ کی وحدانیت اور اسلام کے محاسن کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے واضح کیا۔ لا تعداد ولا محدود درود و سلامتی ہو کہ جن کو رب العالمین کل قیامت کے دن ایک عظیم مقام و مرتبہ و فضیلت عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین، یہ محفل جو سجی ہوئی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، سعادت کا موقع ہے کہ جس کے اندر دو اجنبی شخص ایک ہونے جا رہے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو سنت عطا کیا تھا، وہ سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ایک خوشی کی محفل ہے، ایک مسرور و مسرت و فرحت کی محفل ہے کہ ایسی محفلیں الحمدللہ ہوتی ہیں، گزرتی ہیں، جاتی ہیں۔ تو ان محفلوں میں جو دین کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اکثر نکاح کی فضیلت، نکاح کی اہمیت، ولیمے کی فضیلت، نکاح کے فوائد، ایسی نکاح کے متعلق سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اسی سے تعلق رکھتے ہوئے اصل رب العالمین نے یہ نکاح کیوں رکھا، حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ یہ انبیاء کی سنت کو جاری کرتے ہوئے رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت آپ نے اللہ نے عطا کیا، اس شریعت کے اندر کا ایک حصہ یہ نکاح کا رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا ایمان اگر مکمل ہونا ہے، تو آدمی کا اگر نکاح ہو جائے تو سمجھو کہ اس کا ایمان آدھا مکمل ہو گیا، اور آدھا ایمان اس کے عمل اور اس کے اعمال اور نیکیاں، نماز وغیرہ کے ذریعے سے، آدھا ایمان وہ اعمال کے ذریعے سے مکمل کر دیں۔ تو یہاں آپ نے جو بات بتائی ہے، ایمان کا ایک مکمل حصہ بنانے کے لیے اس میں کا آدھا حصہ، یعنی کہ آدھا ایمان نکاح پر منحصر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نکاح کا ایمان سے کیا تعلق ہے کہ ایک آدمی کا نکاح اگر ہو جائے تو سمجھو کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، باقی کا آدھا ایمان وہ اپنی نمازیں، روزے اور اپنے ایمان کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، باقی آدھا ایمان وہ اپنے اعمال اور اجر کے ذریعے سے مکمل کرنا ہے۔ لیکن بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہونے کے لیے نکاح، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آدھا حصہ جو بتایا، تو یہ نکاح کی حکمت کیا ہے؟ کیوں یہ نکاح ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان، اور ایک خاندان کے درمیان، ایک گھر اور دوسرے گھر کے درمیان، یا ایک قبیلہ اور دوسرے قبیلے کے درمیان نکاح کے ذریعے سے آپس میں جو محبت اور جو الفت، جو مسرت، وہ فرحت جو ملتی ہے، تو اس کی حکمتیں یہ کیوں رکھا گیا اصل یہ چیز؟ آئیے دو تین حکمتیں آپ کو بتا کر اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نکاح جو رکھا گیا ہے، یہ نکاح، تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انسانیت اور حیوانیت میں فرق کرنے کے لیے رب العالمین نے نکاح کو رکھا ہے۔ انسانوں کا ایک کلچر ہوتا ہے، انسانوں کا ایک عادات ہوتے ہیں، انسانوں کے ایک اوصاف ہوتے ہیں، انسانوں کے کچھ کوالٹیز ہوتے ہیں، اس کے اندر اچھے، اس کے اندر خراب، اس کے اندر بہتر، اس کے اندر بہت زیادہ اچھے سارے انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن جانوروں کے اندر وہ اچھائی نہیں رہتی جو اچھائیاں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ انسان کو مہذب طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، ایک پاک دامنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیوان اور انسان یہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے رب العالمین نے نکاح کا یہ کلچر اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب جانور جس کے اندر یہ نر اور مادہ جانور
نسلیں ہوتی ہیں، لیکن جانوروں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نکاح ہو، ان کے ساتھ نکاح ہو، لیکن ایک جانور جس کے اندر ان کے رشتہ داری کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں رہتا، رشتہ داری کی کوئی اہمیت ان کے اندر نہیں رہتی، بس جانور وہ ہے جو ہوس میں آ کر وہ کسی سے بھی اپنی ہوس پوری کر سکتا ہے۔ لیکن فرق یہاں انسان اور حیوان میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دیے رشتے عطا کر کے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حرام رشتوں کی ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جس کے اندر ہے ماں ہے، بہن ہے، مامی ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، سب بھتیجی، ایک ایسے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے کہ ان رشتوں کے ذریعے سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اور کچھ رشتے ایسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جن کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، انسان اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو رشتے حلال کیے ہیں، وہ حلال رشتوں کے ذریعے سے ہی انسان اپنی شادی کر کے اپنی ازواجی زندگی میں اس عورت کو لا کر اپنا ایک گھر بناتا ہے، اپنا ایک مسکن کر لیتا ہے اور اپنی ایک زندگی گزارنے لگتا ہے، اور اسے جب بھی خواہش ہوتی ہے تو وہی حلال چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے وہ اپنی خواہش اور اپنی ہوس پورا کر لے سکتا ہے۔ جانور اور انسان میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ ایک نکاح کے طور پر اللہ نے رکھا۔ آئیے دوسری حکمت اس کے اندر بتائی جاتی ہے کہ انسانوں کے نسلوں کو اور ان کے نسبوں کو، نسب کہتے ہیں خاندان، نسب کہتی ہے خاندان، تو خاندانوں کو باقی رکھنے کے لیے، خاندان کا نام باقی رکھنے کے لیے، خاندانوں کا سلسلہ باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی کا ایک خاندان ہے، اس کا ایک نام اس کے خاندان سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، ایک طرف لڑکے کا خاندان ہے، اس کا خاندان چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں کی شادی جب ہوتی ہے تو یہ دو خاندان مل کر ایک خاندان بن کر زندگی گزارتے ہیں، یہ ایک حکمت رب العالمین نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اور اگر شادی نہ ہوتی تو دنیا کے اندر خاندانوں کی پہچان نہیں رہتی، گھروں کی پہچان نہیں رہتی، نہ قبیلے کی پہچان رہتی، نہ نسلوں کی پہچان رہتی ہے۔ تو یہ پہچان کے لیے، ایک گھر کا پہچان، ایک نسل کی پہچان، ایک خاندان کی پہچان کے لیے رب العالمین نے ایک نکاح کے طور پر ہمیں ایک یہ عطیہ عطا کیا ہے۔ یہ دوسری حکمت ہوئی۔ آئیے تیسری حکمت اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے کہ انسان پاک زندگی گزارے، پاک دامن زندگی گزارے۔ معاشرے کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر جو گناہیں ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر جو بدفعلیاں پھیلتی ہیں، معاشرے کے اندر جو کلچر، ایک برا کلچر جو پھیلتا ہے، وہ برے کلچر کو روکنے کے لیے، بدعمالیوں کو روکنے کے لیے، بدفعلیوں کو روکنے کے لیے، بد کاموں کو روکنے کے لیے، بد نظر کو روکنے کے لیے رب العالمین نے ایک نکاح کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ اب ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ نکاح کے ذریعے سے ہم کلچر ہمارا پاک بنے گا، نکاح کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ ایک مہذب معاشرہ بنے گا، کیسے پہچانیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم سمجھیں، آپ نے بتایا کہ آپ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا کاری، بدکاری یہ آسان ہو گئی اور عام ہو گئی ہے۔ تو ایک معاشرے کے اندر ایک زنا کاری اور ایک اسی طریقے سے جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عاداتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو معاشرہ یعنی کہ برائی کی طرف چلا گیا، تو سمجھو کہ اس کے اندر بدنامی، بدنما داغ اور اس کے اندر اللہ کی رحمت ایسے معاشرے کے اوپر سے اٹھ جائے گی۔ جس معاشرے کے اندر بدفعلی ہوتی ہے، جس معاشرے کے اندر بدکاری ہوتی ہے اور جس معاشرے کے اندر زناکاری اور بدکاری ہوتی ہے، ایسے معاشرے سے اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ تیسری حکمت ہے کہ تم اگر نکاح کر لیے تو بہترین معاشرہ بنے گا، معاشرے کے اندر برائی اٹھ جائے گی اور نیکیاں ہی نیکیاں اور اچھائیاں معاشرے کے اندر پھیلتی جائیں گی۔ یہ اس کا تیسرا ہوگا۔ آئیے چوتھا اس کے اندر جو حکمت بتائی گئی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی نسل بڑھنے کے لیے، مسلمانوں کی نسل اور ان کے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہونا ہے اس کے اندر، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا۔ پہلے قوم کو دکھائے گا اللہ تعالیٰ،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے کہتے ہیں کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ محمد یہ تمہاری امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے، اب تمہاری نگاہ اپنے دائیں طرف کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ جب دائیں طرف کریں گے تو موسیٰ کی قوم سے زیادہ قوم، موسیٰ کی جو امت ہے اس امت سے بھی زیادہ امت، بہت زیادہ لوگ آتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا کہ یہ تمہاری امت، یہ تمہاری قوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ نے بتایا کہ آپ نکاح ایسی عورتوں سے کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ دیکھ بھال کرنے والی ہے، ایسے عورتوں سے کرو. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بتائی کہ میں انی مقاتل بکم الامم، کہ کل قیامت کے دن میری جتنی امتیں میرے سامنے پیش کی جائے گی، ساری امتوں میں میری امت سب سے زیادہ نظر آئے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت کو تم بڑھاؤ، میری امت کو تم زیادہ کرو. تو اس کا ایک حکمت یہ بتائی نکاح کے اندر کہ آپ نکاح کریں گے، آپ سے جو اولاد ہوگی اس اولاد کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی. جتنی نکاح ہوں گے، جتنی اولادیں آئیں گی، اتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھتے جائے گی. یہ چوتھی حکمت اس کے اندر بتائی گئی. آئیے پانچویں حکمت کیا بتائی جاتی ہے اس کے اندر کہ آپس میں محبت پیدا ہو. لڑکا لڑکی کی محبت، گھر اور گھر کی محبت، خاندان اور خاندان کی محبت، قبیلہ اور قبیلے کی محبت، اور ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں، یعنی کہ ایک گاؤں سے اگر آپ کا رشتہ ہو گیا، اس گاؤں کے اندر آپ کے جتنے، تو وہ گاؤں کے جتنے کی پہچان نہیں، سارے لوگ آپ لوگوں سے پہچان جب ہو جائے گی تو آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی. اس کے اندر جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے جو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ عورت کی تعلق سے، عورت کی خوبی بیان کرتے ہوئے، عورت کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور عورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت ہے. اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں دنیا کے اندر. زمین اللہ کی نشانی، آسمان اللہ کی نشانی، سورج چاند ستارے اللہ کی نشانیاں، یہ سمندر اللہ کی نشانیاں. جیسے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ویسے نشانیوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اگر نشانی بنایا ہے تو اللہ نے عورت کو اپنی نشانی کہہ کر پکارا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہارے لیے ایک جوڑا پیدا کیا. جوڑا کون؟ وہی عورت کے ذریعے سے ہم نے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے رہو، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رب العالمین نے یہ عورت کا جوڑا ہمیں عطا کیا ہے. یہ پانچویں فضیلت اس کے اندر بتائی گئی. آئیے چھٹی فضیلت اس کے اندر کیا بتائی جاتی ہے کہ تم آپس میں مل کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تم زندگی گزارو گے، اللہ کے بتائے ہوئے شریعت پر تم زندگی گزارو گے، جس سے شریعت کی دعوت بھی عام ہوگی اور جس سے اللہ کی باتیں بھی لوگوں کے درمیان پھیلتی رہیں گی. یہ ایک چھوٹی حکمت اس کے اندر بتائی گئی. تو محترم اور دوستو، ایسی بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن اہم حکمتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی. بہرحال جو نکاح ہوا ہے الحمدللہ یہ ہمارے لیے اور خوشی کا باعث ہے، سعادت مندی کا باعث ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نئے دلہن اور دلہا جن کے درمیان اللہ تعالیٰ رحمت عطا کرے، برکت عطا کرے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت و الفت اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر میل ملاپ لگن سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ذریعے سے عطا کرتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ وہ محبت ڈال دے کہ جن کے ذریعے سے ان کی زندگی بآسانی مسرت و فرحت و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کو فضیلت عطا فرمائے اور یہ جو نکاح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر خیر عطا کرے رب العالمین. اور الحمدللہ یہی باتیں تھیں جو مختصر آپ کو بیان کیا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ شریعت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.